سبحان اللہ سبحان یہ جی بسم اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم وہ بھی بسط پہ جو ہم میں تھا، ایک ایک گناہ وہ بھی بسط پہ جو ہم میں تھا، میں پھر بھی اس قریب کی نظر کرم میں تھا۔
کسی کا احساس کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائے رسول مہینہ گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا اور اسی انتظار میں گزر گیا کہ شاید آ جائے بلاوا کھل جائے در کوئی کلام پیش کرا رت لنگ گئی پھر بہار آ گئی
ناظرین وقت مجھے خیر مقدم بھی کہنا ہے اور ہم شکر گزار بھی ہیں کہ ہمیشہ کی طرح آج گلشن حافظ عبدالکریم ایک دفعہ پھر بڑی بہار آئی ہے. کیا خوبصورت سہانے پھول سہک رہے ہیں. آج رمضان کی 25ویں مبارک شب ہے اور آج کی اس محفل شان لیلۃ القدر کو سجانے پر ہدیہ تبلیغ و سلام بھی ہے. ہم شکر گزار بھی ہیں کہ ان کے وسیلے سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا اور آج ہم اپنے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ہدایہ عقیدت پیش کرنے کے قابل ہوئے. میری مراد ہے صاحبزادہ والا شان جناب صاحبزادہ محمد حسان حسیب الرحمان سے. آپ تشریف لائے, آپ کا خیر مقدم بھی, آپ کا شکریہ بھی کہ آپ کے وسیلے سے ہم سارے لوگوں کو بھی یہاں حاضری کی دولت اور شرف حاصل ہوا. میں مائک قبلہ صاحب کے حوالے کروں گا کہ وہ خیر مقدمی کلمات بھی پیش کریں اور پیر صاحب کی خدمت میں اپنی محبت پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. میں اپنی جانب سے, اپنے شیخ کامل کی جانب سے, PRY QTV کی جانب سے دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے معزز مہمان, بلکہ یہ حضرت کی اپنی جگہ ہے, حضرت کی اپنی خانقاہ ہے. حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت وفاقی وزیر مذہبی امور حضرت قبلہ پیر نور الحق قادری صاحب مقدس اللہ العالی, آپ کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ شفقت فرماتے ہیں. آپ QTV کی لیلۃ القدر کے حوالے سے اس براہ راست نشریات میں تشریف لائے. اللہ کریم حضرت کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. یاد رکھیے گا, گراؤنڈ پہ جا کے کام کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے, باتیں کر دینا بہت آسان ہوتا ہے. یہ وہ خاندان ہے کہ جس کی خدمات دین اور قربانیوں کے اعتبار سے ایک بہت پرانی داستان ہے. اللہ تعالیٰ حضرت کے اجداد کا درجات کو بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ حضرت کو مزید عزتوں سے نوازے. میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ آج شب نزول قرآن ہے, لیلۃ القدر ہے, تو قرآن کریم کی فضیلت اور آپ اپنے ارشادات سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. ماشاء اللہ. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محترمی و مخدومی جناب پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر مفید الرحمان صاحب زید سجادہ خانقاہ محمدی عیدگاہ شریف، محترم قبلہ صاحبزادہ حسان نصیر الرحمان صاحب، عزیزم جناب محمد عدنان خالدی صاحب، اور آج کے اس نظم اور محفل کو چار چاند لگانے والے پروفیسر روفی صاحب اور آپ کے ساتھ مداحان کا جو آپ کے تلامذہ ہیں، سب کو سلام عقیدت و محبت پیش کرتا ہوں. اور انتہائی سعادت کی بات ہے کہ ہم صاحب قرآن کی ذکر کر رہے ہیں. رمضان کی 25ویں رات ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت اور قرآن کے ورد میں ہم یہاں تشریف رکھتے ہیں. عیدگاہ شریف ہمیشہ دینی محافل کا اور تبلیغ دین کا منبع اور مرکز رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس آستانے اور اس خانقاہ کو آباد اور شاداب رکھے. اور بطور خاص میں ARYQ نیٹ ورک کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ اپنی سابقہ حسین روایات کو اسی طرح زندہ و تابندہ رکھا اور رمضان المبارک کی اہمیت اور قرآن کریم کی اہمیت عوام الناس تک پہنچانے میں اپنا جو ایک کلیدی کردار اس نیٹ ورک کا ہے وہ بخیر و خوبی اپنا فریضہ سر انجام دے رہا ہے. میں شکر گزار ہوں. جتنی بھی اس کے اہلکار ہیں، جتنی بھی معاونین ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی صحیح قبول فرمائے. میں صدر صاحب نے مجھے حکم دیا تھا، ورنہ میں تو صرف پروفیسر روفی صاحب کو سننے کے لیے، اور کافی دن ہو گئے کوئی محفل نعت نہیں ہوئی تھی، کوئی سوشل ڈسٹینس اور کچھ چیزوں کا ہماری سرکار ہمیں پابند کر رہی ہے. تو میں نے کہا ایک موقع ہے، ہم ادھر ہی کوئی مدینہ کی طرف توجہ کر کے شاید کوئی دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دے، اور انشاءاللہ اللہ کرے گا. ہمارا یقین ہے کہ حضور کا فیضان ہر ذرے تک پہنچتا ہے. ہم بھی فیضان لینے والے ذروں میں سے کہیں اگر شمار ہو جائے
صدر صاحب نے مجھے حکم دیا کہ قرآن حکیم کے حوالے سے میں کچھ بات کروں، تو قرآن کریم کے بارے میں بولنا، بات کرنا ایک بہت کوئی باکمال آدمی ہی کر سکتا ہے، کیونکہ کسی نے کہا تھا کہ کتاب لا ينقضي عجائبہ، یہ ایک ایسا کتاب ہے جس کی جو عجائبات ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، جب سے اس کتاب کا نزول ہوا ہے، اور تب تک جب تک اس کو پڑھا جائے گا، اور کب تک پڑھا جائے گا، وہ قرآن کا جو لغوی معنی ہے سب سے زیادہ پڑھا جانے والا کتاب، اور فی الواقع اگر کوئی ڈیٹا اور اعداد و شمار نکالے تو یہ بالیقین معلوم ہو جائے گا کہ شاید اس طرح کا کوئی کتاب نہ پڑھا جا رہا ہے نہ سنا جا رہا ہے، اور کوئی بھی کتاب، کوئی 8-10 صفحے کا کتاب کیوں نہیں ہو، اس کتاب کو کوئی یاد نہیں کر سکتا، لیکن یہ 30 سپارے، 6666 آیت، اور ان کے حروف، اس کے ہجے، اس کے مختلف قرات، اس کے مختلف ترتیل، دنیا میں 1 نہیں، 2 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں قرآن جو ہے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور سناتے ہیں۔ اللہ اور زمانے کے حساب سے کب تک پڑھا جائے گا، روایات میں آتا ہے کہ جنت میں جب قرآن جس کو تھوڑا آتا ہے یا زیادہ آتا ہے قرآن پاک، کسی کو سورۃ اخلاص یاد ہوگا، کسی کو سورۃ کوثر یاد ہوگا، کسی کو پورا قرآن یاد ہوگا، تو اللہ تعالیٰ سے جب جنت میں یہ جنتی مطالبہ کرے گا کہ میری درجے کو بلند کیا جائے، اس کیٹیگری سے میں دوسری کیٹیگری میں جانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اسے حکم کہے گا کہ آپ قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں اور چلتے جائیں، وہ چلتا جائے گا، جتنا قرآن کو پڑھے گا، سنائے گا، اتنے اس کے درجات اللہ تبارک و تعالیٰ بلند رکھے گا۔ اس کتاب کا ورد اس جہان میں تو ہے انشاءاللہ تعالیٰ، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے قبر میں بھی ہوگا۔ کسی بزرگ کے بارے میں، حضرت امام مجاہد کے بارے میں آیا ہے، ایک حضرت ثابت بنانی کے بارے میں آیا ہے کہ اس نے، وہ جب نماز پڑھتا تھا تو ہر نماز کے بعد دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے اگر نماز کی توفیق تو کسی کو قبر میں دیتا ہے، مجھے قبر میں بھی نماز کی توفیق عطا فرما۔ اللہ نے کیا ایسا کہ جو ہی وہ قبر میں رکھے گئے تو اس کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ یہ دعا میں اسے بار بار سنتا تھا، تو جب آخری اس کا اینٹ میں رکھ رہا تھا اس کو میں نے تھوڑا سا اٹھا کے سرکا کے دیکھا تو حضرت قبر میں قرآن پاک پڑھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور یہی روایت حضرت امام مجاہد کے بارے میں ہے کہ انہوں نے فرمایا ہر دعا میں اس کی طلب ہوتی تھی، قرآن پاک کو جب بند کرتا تھا تو فرماتا تھا کہ اللہ اگر تو قبر میں کسی کو قرآن پاک کی تلاوت کی سعادت دیتا ہے تو مجھے قبر میں قرآن پاک کی تلاوت کی سعادت عطا فرما۔ ان کی شاگرد بھی یہی کہتے ہیں، جو ہی ہم قبر بند کر رہے تھے ایک اینٹ جو ہے وہ گر گئی، جب ہم نے دیکھا تو حضرت قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اپنے قبر میں۔ اور اگر ہم فقیر یہ تمنا کریں کہ قبر میں درود شریف پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی یہ مہربانی کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ قرآن پاک میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس امت کے 4 شعار ہیں، یہ بہت بڑے بڑے شعار ہیں، اور اس امت کو مولا نے عذاب نہیں دینا ہے،
اگر عذاب دینا ہوتا تو یہ 4 چیزیں اس امت کو نہیں دیتا. یہ 4 چیزیں دینا اس امت کو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی مغفرت فرمانی ہے، رحمت اور مہربانی فرمانی. اس مغفرت اور رحمت کے لیے جستجو ضروری ہے، طلب ضروری ہے، کوشش ضروری ہے. وہ 4 شاعر کیا ہیں؟ ایک ذات بابرکات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا جو نعمت اور رحمت اور وجہ شفاعت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اس کے بعد قرآن حکیم ہے. سبحان اللہ. قرآن حکیم اگر مولا نے اس امت کو عذاب دینے کا ارادہ ہوتا تو قرآن نہ دیتا. قرآن دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بخشنا ہی بخشنا ہے. تیسری جو چیز اس امت کو ملی ہے وہ رمضان المبارک ہے. رمضان المبارک ایسا ایک موسم ہے مغفرت کا کہ بہانہ اللہ تعالیٰ ڈھونڈتا ہے کہ کس طریقے سے اس روزہ دار کو میں بخش دوں، کس طرح اس کی مغفرت کروں. صمتہ تسبیح، نومہ عبادت. سو جاؤ تو عبادت ہے، خاموش رہو تو تسبیح ہے، عمل کرو تو اضعافا مضاعفہ، 1000 چند جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے. تیسرا جو شعار ہے وہ رمضان المبارک ہے. اور چوتھا جو شعار اللہ نے اس امت کو دیا ہے وہ کعبۃ اللہ ہے. کعبۃ اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو کعبۃ اللہ نہ دیتا. کعبۃ اللہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ جو بھی گیا اور جس کے لیے مغفرت مانگی گئی، ہر حاجی، ہر معتمر اپنے والدین کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، مومنین مومنات کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے. وہ ساری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، اجابت فرماتا ہے اور قبول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس دروازے کو اپنا دروازہ، جس بیت کو اپنا بیت ٹھہرایا ہے، کوئی یہ نہ سوچے کہ میں اللہ کے گھر پہ، بیت پہ جاؤں، اس کے دروازے پہ پہنچ جاؤں، اس کے دروازے کو پکڑوں اور پھر بھی وہ کریم رحیم رحمان ذات مجھے چھوڑے گا. ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ دعا بھی قبول فرمائے گا اور مغفرت بھی فرمائے گا. شہر رمضان کا اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نسبت قرآن کے ساتھ بیان کیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے. اور قرآن پاک کے نزول کا مطلب ہے کہ آسمان دنیا سے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اس مہینے میں لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا. اور پھر آسمان دنیا سے با وحی جبریل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارک پر 23 سال کے عرص میں گزارا، اتارا قرآن پاک کو نازل فرمایا. میں ایک بات یہاں پہ گزارش کروں کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے. آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن. سبحان اللہ. حضور کے اخلاق قرآن تھے. اور ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری ایام زندگی میں علالت کے دوران اپنے حجرہ مبارک سے مسجد نبوی کی طرف گئے. حضرت ابوبکر صدیق امامت فرما رہے تھے. تو ایک صحابی واقعہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے اپنے حجرہ مبارک کا پردہ سرکایا اور باہر آ گئے تو ہم آپ کی طرف سب دیکھنے لگے اور ہم نے دیکھا کہ انہو ورقۃ مصحف. حضور کا چہرہ. صحابی کہتا کہ میں تشبیہ کس چیز سے دوں تو میں کہتا انہو ورقۃ مصحف. حضور کے چہرے کو قرآن
کہا گیا۔ ایک قرآن متلو ہے، قرآن وحی ہے، قرآن نازل ہے، وہ غار حرا سے شروع ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کی ہو جاتی ہے، غار حرا سے نزول اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہاں تک یہ نزول کا سلسلہ رہتا ہے۔ ایک وہ قرآن ہے، لیکن جو عملی قرآن ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عملی قرآن وہ 12 ربیع الاول حضرت سیدہ آمنہ اور سیدنا عبداللہ کے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ وہ غار حرا سے شروع نہیں ہوتا، وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جھونپڑی سے شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن کا اس تعلق کو اہل محبت کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اور میں ایک گزارش کروں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ہر صورت کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ مدنی مکی، یہ صورت مکی ہے، یہ صورت مدنی ہے۔ قرآن پاک کے بعض حصے ایسے ہیں جو مکی بھی ہیں اور مدنی بھی ہیں۔ اس میں کیا ہے مکی اور مدنی قرآن میں؟ وجہ کیا ہے؟ حضور مکہ میں ہے تو قرآن مکی ہے، حضور مدنی میں ہے، مدینہ میں ہے، قرآن مدنی ہے۔ اچھا ہے۔ اور اگر دونوں جگہ حضور ہے اور نازل ہوا ہے تو قرآن مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔ صاحب قرآن اور قرآن کا اتنا ایک قریبی تعلق ہے، تو جو لوگ، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ حضور کی شان کو، حضور کی مقام کو، حضور کی عظمت کو، حضور کی رفعت کو قرآن پاک سے دیکھیں، سوچیں، سمجھے کہ قرآن پاک نے کس طرح حضور کے مقام اور رفعت اور مکان کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن پاک کا رضا و رمضان مبارک کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ جناب محترم قاسم سوری صاحب تشریف لے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قرآن پاک اور رمضان المبارک کا ایک خاص تعلق یوں بھی ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں جبریل امین کے ساتھ قرآن پاک کا ورد کرتے تھے، دور کرتے تھے۔ اس طرح دو حافظ بیٹھتے ہیں، ایک حافظ ایک رکوع سناتا ہے، دوسرا حافظ سنتا ہے، پھر وہ حافظ سنتا ہے اور پہلے والا سناتا ہے۔ جب سننے اور سنانے والا ایک طرف محمد عربی ہو اور دوسری طرف جبریل امین ہو، اس دور کا اور اس ورد کا کیا شان ہو۔ اور جب حضور نبی کے اس طرح رمضان میں حضور فرمایا کرتے تھے کہ دور، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا آخری زندگی کا آخری سال تھا، وصال سے پہلے، دنیا سے ظاہری پردہ فرما ہونے سے پہلے، تو اس سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دور فرمائے قرآن پاک کے، حضرت جبریل امین کے ساتھ 2 دور قرآن پاک کے ہو گئے۔ اور اسی وجہ سے رمضان مبارک میں قرآن پاک کے ورد کا، قرآن پاک کی تلاوت کا اس امت کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میں نے پڑھا ہے کہ آپ، ایک تو امام ابو حنیفہ کا جو قرآن سے تعلق تھا، اعظمیہ میں جہاں پہ آپ کا دفن ہے، جہاں پہ آپ کا مزار ہے، وہاں پہ اپنی جہاں پہ قبر ہے آج کل، وہ قبر اور مزار مبارک پہ، وہاں پہ امام ابو حنیفہ نے 70,000 مرتبہ قرآن پاک کا ختم فرمایا ہے اپنی حیات اور زندگی میں، 70,000 مرتبہ۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور رمضان مبارک میں آپ کا معمول یہ ہوتا تھا کہ آپ
61 दफ़ा कुरान पाक का ख़त्म करते थे रमज़ान मुबारक में। एक ख़त्म रात को, एक ख़त्म दिन को और एक ख़त्म पूरी रमज़ान को। 30 दिनों में 61 दफ़ा कुरान पाक ख़त्म फरमाते थे। और इसी तरह बाकी अइम्मा मुज्तहिदीन, इस बुज़ुर्ग की उम्मत के जो बुज़ुर्गान दीन रहे हैं, उनका भी यही मामूल और यही तरीक़ा रहा है। हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल अहले सुन्नत के 4 मज़ाहिब में से एक मज़हब के मुक़्तदा और पेशवा हैं। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह आप फरमाते कि मैंने 99 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला को ख्वाब में देखा। 99 मरतबा अल्लाह ताला को ख्वाब में देखना कोई मामूली काम नहीं है। फिर 99 मरतबा अल्लाह ताला की उलूहियत का शान है, मकाम है। अल्लाह ताला को फरमाते कि मैंने ख्वाब में देखा। मुलाकात हो गई तो फरमाते कि मेरा फिर ये दिल में ख्याल रहा कि अगर सभी मरतबा मेरा फिर ख्वाब में कोई ये शरफ और ये इज़्ज़त मुझे मिल जाए। ये बुज़ुर्गों का अपना कमाल है। कोई अल्लाह ताला के साथ इस तरह राब्ते में होता है कि ख्वाब में देखने लगता है। कोई बुज़ुर्ग ऐसे गुजरे हैं, इमाम अबुल हसन शाज़िली, उनके बारे में है कि जब वो जूं ही उनकी आंख लग जाती थी, खा वो दिन हो खा वो रात हो, किसी महफिल में बैठे होते थे, मेहमानों के साथ बैठे होते थे, जूं ही आंख लग जाती थी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार फरमाते थे। जूं ही सोते थे, दिन हो रात हो, सफ़र हो हज़र हो, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार फरमाते थे। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने 99 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला को ख्वाब में देखा। दिल में ख्याल आया कि सभी मरतबा देखूंगा तो अपने रब से पूछूंगा कि मेरे रब तू अपने बंदे से किस तरह राज़ी होता है। फरमाते हैं कि मैंने सभी मरतबा भी अल्लाह ताला का दीदार किया ख्वाब। मैंने पूछा कि या रब तू अपने बंदे से किस तरह राज़ी होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया बितिलावतिल कुरान, मैं कुरान पाक की तिलावत पर अपने बंदे से राज़ी हो जाता हूँ। इस वजह से उलमाए कराम ने लिखा है कि अगर कोई ये चाहता है कि मैं अपने रब से मैं हम कलाम हो जाऊँ, रब मेरी बात सुने, मैं बोलूँ और रब मुझे सुने, तो अस्सलात मेराजुल मुमिन, नमाज की तरफ आ जाए, नमाज पढ़े। बंदा बोलता है, रब सुनता है। और अगर कोई ये इरादा करे कि रब बोले और मैं सुनूं, फिर कुरान की तरफ आ जाए। कुरान रब का कलाम है। अल्लाह ताला कहता है कि मेरे इस कलाम का बाकी कलामों पर इतना रुतबा और फ़ख्र और बुलंदी है, जिस तरह मेरा रुतबा अपने मखलूक पे बुलंद है, मेरा ये कलाम तमाम कलामों पे बुलंद है। रमज़ान मुबारक की लम्हात में मैं तमाम नाज़रीन और सामीन से गुजारिश करूँगा कि इन आखिरी 4-5 दिनों में कुरान पाक की विर्द को इसके साथ ताल्लुक़ पैदा करें। और कुरान पाक जिस तरह हुक्म देता है फ़लियतदब्बरू फ़ी आयातिही, कि आयात में, इनकी मानी में, इनके मफ़हूम में, इनकी अल्फाज में, इनके नज़म में, इसके तरतील में, इसमें हम तदब्बुर करें, गौर करें, फ़िक्र करें। और हदीस मुबारक में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर चीज़ को ज़ंग लग जाती है और दिल को भी ज़ंग लग जाती है। दिलों का ज़ंग जो है वो तिलावत कलाम पाक पे ख़त्म हो जाता है। दिल ज़ंगालूद, दिल साफ़ हो जाते हैं। हम ट्राई तो करें, एक तजुर्बा तो करें, कुरान की तरफ आएँ और कुरान को पढ़ें और लोगों को भी कुरान पाक पढ़ने सुनने की तो तलक़ीन करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर क़िबला पीर साहब, बड़ी नवाज़िश। नाज़रीन मुकर्रम, बहुत खूबसूरत अंदाज में, बहुत सादा और सलीस अंदाज में
जनाब क़िबला पीर नूरुल हक कादरी साहब ने कलाम मजीद फुरकान हमीद से ताल्लुक़ को मजबूत करने के हवाले से हमें इरशाद किया। अल्लाह करीम आपकी इज़्ज़तों में और बरक़ात नसीब फरमाए और जो आपका फ़र्ज़ मनसबी है उसको और ahsan तरीक़े से उसको पूरा करने में अल्लाह आपकी और हिमायत फरमाए। आपकी गुफ्तगू के दौरान ममलिकत पाकिस्तान की एक और ज़ीवकार शख्सियत पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी यानी कौमी असम्बली के डेप्टी स्पीकर हमारे इंतहाई खूबसूरत मेहमान, बड़े मारूफ सियासी और समाजी तौर पर बड़े मुतहर्रक और फ़ाल आदमी हैं, जनाब कासिम सूरी तशरीफ़ लाए। मैं कासिम भाई का खैर मकदम करता हूँ। तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन मुकर्रम, आइए सिलसिला इनात को आगे बढ़ाते हैं। अर्ज़ वतन के बैनुल अक़वामी शोहरत याफ़्ता सना खान रसूल वाहकिंड से हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान और खानवादा सादात का गुले मुअत्तर, जिन्हें नात के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी दुनिया में इज़्ज़तों से नवाजा। मेरी मुराद है मोहतरम साहिबजादा सैयद ज़बीब मसूद शाह से। मैं आपसे मुल्तजी हूँ, तशरीफ़ लाइए और बारगाहे खुदावंद कुद्दूस में आज की शब में मुनाजात पेश कीजिए या ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर पेश कीजिए। जनाब साहिबजादा सैयद ज़बीब मसूद शाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब। कादरी साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई आप अलैहिस्सलाम और कुरान पाक के हवाले से, तो मैं अशार की सूरत में वो बयान करता हूँ। रसूलुल्लाह सबसे किसी ने जब ये पूछा मुस्तफा खुल्क के किसी ने जब ये पूछा मुस्तफा का खुल्क कैसा है,
گر آئی بن کتابیں لنگا پائندہ گر آئی تو پھر غالب تمام اقوام عالم پر مسلمان ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے سانس لیتا ہوں سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے سانس آپ علیہ السلام کے روضہ پاک کا ادب ملاحظہ کیجیے اس شعر میں کہ پہ سب ضبط نفس کرتے ضبط نفس کرتے اس گلستان میں لبے پاؤں ہوا آتی ہے اس گلستان میں لبے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا اپنی پلکوں سے
اور شعر سن لیجیے کہ پن کے دلہن سے لینے کو قضا بارگاہ رسالت پناہ میں اور بارگاہ اہل بیت اطہار میں حد یقینت پیش کر دیتے اللہ انہیں سلامت رکھے. میں بغیر کسی تمہید و تاخیر کے عرض وطن کا ایک اور خوبصورت ستارہ دنیا نعت کا جنہیں پوری دنیا میں اللہ رب العزت نے اپنے کریم محمود علیہ السلام کی نعتوں اور پاکیزہ ذکر کے صدقے عزت اور وقار عطا کیا ہے. میری مراد ہے محترم قاری شاہد محمود قادری سے. میں ان سے ملتجی ہوں کہ وہ تشریف لائیں, نعت پاک کا نذرانہ پیش کریں گے اور میں اپنے ایک اور مکرم مہمان ہمارے بہت محترم برادر جناب شہباز ظہیر صاحب کو تقدیم کرتا ہوں. تشریف آوری کا شکر گزار اور جناب شاہد محمود قادری صاحب سے نعت کے لیے ملتجی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ وقت محدود ہے تو ایک نعت شریف کے چند اشعار میں پیش کرتا ہوں. ضرور پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میں درے مصطفیٰ کا مانگتا ہوں, بھیک ملتی ہے آسمان سے. میں درے مصطفیٰ کا مانگتا
کہ جب کوئی بات نہ بنے تیری یا نبی پکارا ہے یا نبی پکارا ہے یا نبی جب کوئی بات نہ بنے تیری یا نبی پکارا ہے یا نبی پکارا ہے یا تو صدقہ نبی کا کھاتے ہیں ان کی چوکھٹ پہ سر جھکاتے ہیں ان کی چوکھٹ پہ سر جھکاتے ہیں ان کی چوکھٹ پہ سر جھکاتے ہر جگہ سر بلند رہتا ہے ان کی چوکھٹ پہ سر جھکانے سے ہر جگہ سر بلند رہتا ہے ہر جگہ سر بلند رہتا ہے کتنا مجھ پر کرم حضور کا ہے جب بھی تڑپا ہے دل زیارت دو جب بھی تڑپا ہے دل زیارت دو مجھ کو در پر بلا ہی لیتے اللہ
شعر ہے، آخری شعر ہے. میں گناہگار سجل سجل لیکن ایک امید دل میں رکھتا ہوں، ایک کہ ہوگی بخشش میری حشر کے ہوگی بخشش میری حشر کے رات سنسار کی سنانے سے ہوگی بخشش میری حشر کے سلامت رہیے. جزاک اللہ خیر. اللہ اور برکت نصیب فرمائے. ناظرین مکرم، جناب شاہد محمود قادری بڑی خوبصورت انداز میں پوری زندگی سے انہوں نے مختصر سے وقت میں خوبصورت حاضری پیش کی. اللہ ان کی برکات میں اور اضافہ فرمائے. ہمیں آج کی اس خوبصورت پاکیزہ بزم میں جو شان لیلۃ القدر کے عنوان سے مزین ہے، یہ 25 کی پاک شب ہے رمضان کریم، اور گنتی کے جو جاتے ہوئے رہتے ہوئے دن ہیں ان میں سے ایک پاکیزہ شب. ہمیں آج کی اس شب میں دربار عالیہ محمد یا عید شریف میں حضرت خواجہ عبدالکریم صاحب الرحمہ کے درمیان میں بیٹھ کر آج اپنا عقیدت نامہ اپنے کریم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے. ہمیں اب خطاب کے لیے جس زیبگار کی طرف بڑھنا ہے وہ ہمارے میزبان بھی ہیں، آج کی بزم کے محتمم بھی ہیں. ان کی شفقتیں اور محبتیں ہمیشہ ہمارے شامل حال بھی رہتی ہیں. دین مدین کی خدمت کا کوئی موقع ہو، کوئی عنوان ہو، کوئی سبب ہو، آپ انہیں ہمیشہ صف اول میں پاتے ہیں. اور مرد میدان بھی ہے، خانقاہ نشین بھی ہیں، اور صحیح معنوں میں صوفی قبیلے کے بڑے متحرک اور فعال فرد بھی ہیں. ہمیں ان کے خطاب کی طرف بڑھنا ہے. میں اس سے پیشتر ان کے شیخ کامل اور ہمارے مخدوم و مربی حضرت حافظ پیر محمد نقیب الرحمان صاحب کے انتہائی پسندیدہ نعت کے 3 اشعار کا انتخاب کرتے ہوئے، اور یہ صحیح معنوں میں عید کا شریف کا درس بھی ہے، سبق بھی ہے، اور یہی پیغام آج کی اس مبارک شب میں خطاب سے پہلے میں نشر کرتا ہوا خطاب کی طرف بڑھ جاؤں گا. میں پیر صاحب کی دعا کا اور توجہ کا طالب بھی. جام وحدت ساقی طیبہ کے پیمانے کا نام، جام وحدت ساقی طیبہ کے پیمانے کا نام، حشر تک اونچا رہے گا ان کے میخانے کا نام. جام قاری صاحب آج سے بھی میں شامل کروں گا. خطاب سے پیشتر ناظرین ایک پیغام ہے، یہ عید کے شریف کی طرف سے نشر کر رہا ہوں پوری دنیا کے ناظرین کے لیے. جام وحدت ساقی طیبہ کے پیمانے کا نام، جام وحدت ساقی طیبہ کے پیمانے کا نام، حشر تک اونچا رہے گا ان کے میخانے کا نام. اور پیر صاحب قبلہ آپ کا انتہائی پسندیدہ اور یہ طریقت کی زندگی کا بڑا خوبصورت اصول، عاشقوں کے دین میں ہے زندگی قرب حبیب، عاشقوں کے دین میں ہے زندگی قرب حبیب، موت ہے محبوب کی محفل سے اٹھ جانے کا نام، موت ہے محبوب کی محفل سے اٹھ جانے کا نام. آخری شعر ہے طریقت در حقیقت جستجو سرکار کی، ہے طریقت در حقیقت جستجو سرکار کی، اور شریعت ان کے نقشے پا پہ مٹ جانے کا نام، اور شریعت ان کے نقشے پا پہ مٹ جانے کا نام. پوری دنیا کے ناظرین سے ایئر بائی یو ٹی وی کے ذریعے ہم کلام ہو رہے ہیں. مکرم و محتشم صاحبزادہ محمد حسان حسیب الرحمان، میں آپ سے ملتجی ہوں کہ آج کی شب کی مناسبت سے اپنا پیغام نشر کیجیے.
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. قال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کی لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین اکرام، یہ ویکیوٹی پر پوری دنیا سے اس مبارک رات میں آپ اس بزم میں شریک ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس رات کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے قبل قبلہ پیر نور الحق قادری صاحب مدد العلی نے بھی، کیونکہ یہ شب نزول قرآن بھی ہے، اس اعتبار سے گفتگو فرمائی. الحمدللہ میرے پیر طریقت، میرے شیخ کامل، میرے مرشد یہاں تشریف فرما ہیں اور اس بزم محبت کی صدارت فرما رہے ہیں. پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر اور آج کی اس بزم کے مہمان خصوصی جناب قاسم سوری صاحب تشریف فرما ہیں، صاحبزادہ عدنان قادری صاحب، شہباز ظہیر صاحب، قاری شاہد صاحب اور خوبصورت انداز میں حضرت محفل کو لے کے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج ایک بہت عظیم رات ہے. آج ممکنہ طور پر شب قدر ہے. ان 5 راتوں میں سے ایک رات ہے جن راتوں میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. آج دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، رحمتوں کے نزول کی رات ہے، اپنے رب سے معافی مانگ کے اپنے رب کو راضی کرنے کی رات ہے. آج کی رات وہ رات ہے کہ جس کو اللہ کریم نے ممکنہ طور پہ وہ رات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لیلۃ القدر ارشاد فرمایا. حضور علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے. سورہ قدر پہ گفتگو کرنے سے پہلے سورہ قدر کے شان نزول میں امام غزالی نے بھی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں اور دیگر کئی محدثین و مفسرین نے اس کے یہی شان نزول ذکر کیا. حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں کہ حضور کا دربار اقدس لگا ہے. حضور علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک شخص کا احوال بیان فرما رہے ہیں کہ شمعون نامی ایک شخص کا بنی اسرائیل میں اس نے اپنی زندگی کا 1000 مہینہ یعنی 83 سال اور 4 مہینے 1000 مہینہ اس انداز میں گزار دیا کہ سارا سال اس کا یہ معمول ہوتا کہ دن کو نفلی روزہ رکھتا اور رات کو قیام کیا کرتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ذریعے سے 1000 مہینہ عبادت کر کے اس نے اللہ کا قرب پایا. صحابہ کو اس کی عبادت پہ رشک آیا اور اس کی عبادت پہ حسرت کرتے ہوئے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنی اسرائیل کی قوم کی تو عمریں بہت لمبی ہوتی تھی تو اس کو سعادت ملتی کہ اس نے 83 سال کا عرصہ اللہ کی عبادت میں گزار دیا. یا رسول اللہ، ہماری تو عمریں تھوڑی ہیں، اور اگر ہمیں عمر مل بھی جائے کسی کو 80-83 سال کی تو کچھ عرصہ بچپن کا ہوتا ہے، کچھ عرصہ تعلیم کا ہوتا ہے، پھر جوانی کے کسی مقام پہ جا کے اس کو اسی عبادت کی توفیق ملتی ہے. یا رسول اللہ، جو عبادت کر اتنا عرصہ کر کے اس نے اللہ کا قرب پایا، کیا ہم وہ قرب پا سکتے ہیں؟ ابھی صحابہ یہ عرض ہی کر رہے ہیں کہ قرآن کی صورت نازل ہوتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہم نے تمہیں یہ رات عطا فرمائی اپنے حبیب کی امت کو جس میں قرآن کا نزول ہوا. لیلۃ القدر وما ادراک
ادراک ما لیلۃ القدر، اس کی گویا کہ 1000 مہینے کی عبادت تو سمجھ میں آ گئی، اس کا تو احاطہ ہو گیا، لیکن وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کی 1000 سال کی عبادت تھی نا گویا کہ جس پہ تم حسرت کر رہے ہو، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم نے یہ ایک رات ایسے دی ہے، ایسی دی ہے جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہوگی، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہوگی۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، اس رات میں جبریل امین ملائکہ کی قیادت کرتے ہوئے زمین پر تشریف لاتے ہیں، جبریل امین کی قیادت میں ملائکہ زمین پہ آتے ہیں، سلامتیاں لے کے آتے ہیں ان مومنین کے لیے جو لیلۃ القدر میں اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، جو لیلۃ القدر میں اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ یہ حتی مطلع الفجر، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے، یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ امام قرطبی کہتے ہیں اس کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ قدر سے مراد قدر و منزلت ہے، اس رات میں جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا آخرت میں قدر و منزلت عطا فرما دیتا ہے۔ اور علامہ علاء الدین بغدادی تفسیر قازم میں کہتے ہیں کہ قدر کا ایک معنی تنگی بھی ہے، اس کو لیلۃ القدر کہنے کی یہ وجہ بھی ہے کہ اس میں جبریل امین کی قیادت میں اتنے ملائکہ زمین پہ اترتے ہیں کہ زمین پہ جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، زمین پر جگہ تھوڑی رہ جاتی ہے، اور ملائکہ کیوں اترتے ہیں؟ سلامتیاں لے کے اترتے ہیں، ان مومنین کے لیے سلامتیاں لے کے اترتے ہیں جو رمضان کے روزے رکھ کے لیلۃ القدر میں قیام کر رہے ہوتے ہیں، جو لیلۃ القدر میں اللہ کی بارگاہ میں بقا کر رہے ہوتے ہیں، جو لیلۃ القدر میں اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ ملائکہ اترتے ہیں اور کرتے کیا ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں سب سے پہلے وہ مومنین کو سلام کرتے ہیں، مومنین کو سلام کرتے ہیں، پھر ان کے لیے دعا کرتے ہیں، پھر ان کی ہر خیر کی دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر میں اللہ کے حضور دعا کیا کرو، کیونکہ اس رات کو کی گئی دعا میں اللہ فرشتوں کی آمین شامل فرماتا ہے، فرشتوں کی آمین شامل فرماتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں مفسرین کہتے ہیں بعض مومنین ایسے ہوتے ہیں جو رقت کے ساتھ کیفیات کے ساتھ اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، لیلۃ القدر میں جبریل ان کے ہاتھ کو تھام لیتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے جبریل مصافحہ کرتے ہیں لیلۃ القدر میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ بخاری و مسلم میں موجود ہے، بخاری و مسلم میں موجود ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، ایمان سے قیام یعنی اللہ کی محبت میں اللہ کے حضور جھکا لیلۃ القدر میں، اور احتساب یہ کہ اپنے گناہوں کو تلاش کیا، اپنے گناہوں پہ نادم ہوا، گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کیا، اور گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے رو رو کے اللہ کا حضور سجدہ ریز ہو کے عرض کیا کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جس نے اس انداز میں لیلۃ القدر کو گزارا، بخاری و مسلم میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، یہ استغفار کی رات ہے، یہ اللہ سے توبہ کرنے کی رات ہے۔ حضور فرماتے ہیں لیلۃ القدر کو آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہوتے ہیں، اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات کو اللہ کریم خود فرما رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کو بخش ڈالوں، ہے کوئی آج مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ ویسے سارا سال ہم کہتے ہیں یا اللہ معاف فرما دے، لیلۃ القدر کو وہ فرما رہا ہوتا ہے کوئی جو معافی چاہتا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کوئی جو ہم سے معافی مانگنا چاہتا ہے کہ میں اس کو معاف کروں۔ میں کہتا ہوں کہ کیمرے کو اس پار اسکرین کے سامنے جتنے لوگ پوری دنیا میں مجھے اس وقت سن رہے ہیں، ایک بار ہاتھوں کو اٹھاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ ہاں یا اللہ لیلۃ القدر کی رات کی پچھلی پہر میں جب تو فرما رہا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس سے معاف کروں، یا اللہ ہم تیرے مجرم بن کے، ہم تیرے فقیر بن کے، ہم تیرے سوالی بن کے، ہم تیرے منگتے بن کے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، یا اللہ ہم مغفرت کا سوال کرتے ہیں ہمیں معاف فرما دے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کوئی عافیت مانگنے والا کہ میں اسے عافیت دوں، یا اللہ ہم عرض کرتے ہیں اس وقت تیری مخلوق بہت پریشان ہے، پوری دنیا میں ایک وبا بھی چاہیے ہے جس کی وجہ سے تیرے بندے پریشان ہیں، یا اللہ ہم تیرے حبیب کا وسیلہ پیش کر کے تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ ہمیں عافیت عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں عافیت عطا فرما دے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کوئی تو رزق کا تعلق دار ہے میں اس کو رزق
رزق عطا فرماؤ یا اللہ ہم تیرے سے رزق حلال کا سوال کرتے ہیں رزق حلال میں برکت عطا فرما اللہ فرماتا ہے کوئی مجھ سے کچھ بھی مانگنے والا آج مانگنا تمہارا کام ہے اور عطا کرنا میرا کام ہے یا اللہ یا کریم ہم سب کو اپنی رضا عطا فرما دے ناظرین آج ہاتھوں کو اٹھاؤ اور اللہ سے اس کے کرم کی بھیک مانگو ہم جانتے ہیں کہ ہم بہت گناہگار ہیں ہمارا نامہ اعمال سیاہ ہے ہمارا نامہ اعمال سیاہ ہے ہمارے نامہ اعمال میں گناہوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے نافرمانیوں اور گناہوں کی انتہا پہ پہنچ چکے ہیں لیکن وہ بڑا قریب ہے وہ بڑا قریب ہے صفدر صاحب اس قریب کی ذرا شان کرم تو دیکھیں امام غزالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بڑا گناہگار دعا کرتا ہے نا ہم سے بڑا گناہگار کون ہوگا میرے سے بڑا گناہگار کون ہوگا جب میرے جیسا کوئی گھٹیا انسان کوئی گناہگار دعا کری ہاتھ اٹھاتا ہے فرشتے اس کی دعا کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیشہ گناہوں کی زندگی میں مصروف رہتا تھا نافرمانیاں کرتے تو تھکتا نہیں تھا اب مشکل آئی ہے تو اللہ کو پکار رہا ہے اب ٹھوکر کھائی ہے مشکل وقت آیا تو مجھے اللہ یاد آ گیا فرشتے دعا روکنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے فرشتوں ہٹ جاؤ نہ روکو جیسا بھی ہے اس وقت میرے دروازے پہ آ گیا ہے میرا سوالی بن گیا ہے میرا بندہ ہے نا اس وقت میرے سوا کون ہے جو اس کو مشکل سے نکالے اور اللہ اپنے اس گناہگار بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے یا اللہ ہم بھی تیری بارگاہ میں ہی فریاد کرتے ہیں ہم جیسے بھی ہیں تو تیرے نا اس وقت اس مشکل وقت میں تیرے سوا کون ہے جو مدد کرے گا اس وقت کون ہے تیرے سوا جو ہماری دستگیری فرمائے گا یا اللہ یا کریم حضور علیہ السلام کا صدقہ آج ہم سب کو معاف فرما دے اس وبا کو دنیا سے دفع فرما دے اس وبا کو دنیا سے دور فرما دے آ جاؤ تمہارا رب تمہارا انتظار کر رہا ہے ناظرین آج ہیں آج ہمارا رب ہمارا انتظار کر رہا ہے اگر ہمیں دنیا میں پتہ چلے کہ کوئی صاحب منصب انتظار کر رہا ہے ہم دوڑ لگا دیتے ہیں اس کی طرف آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارا رب ہمارا انتظار کر رہا ہے آؤ اس کی بارگاہ میں آؤ جو ہماری توبہ کا منتظر ہے اور ہمیں معاف فرمانا چاہتا ہے تمہارا رب تمہارا انتظار کر رہا ہے اور تمہیں بلا رہا ہے تمہارا رب تمہیں بلا رہا ہے اور تمہارا انتظار کر رہا ہے آ جاؤ اپنے رب کی بارگاہ میں بھکاری اور سوالی بن کے حاضر ہو جاؤ بھکاری اور سوالی بن کے حاضر ہو جاؤ وہ ہمارا منتظر ہے وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے امام غزالی فرماتے ہیں جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے نا تو آسمان کہتا ہے یا اللہ مجھے اجازت دے میں اس کے اوپر کچھ گرا دوں یہ میرے سائے میں تیری نافرمانی کرتا ہے زمین کہتی ہے یا اللہ مجھے اجازت دے میں اس کو نگل لوں یہ میرے سینے پہ تیری نافرمانی کر رہا ہے اللہ فرماتا ہے آسمان اگر اسے تو نے بنایا ہے تو کچھ گرا دے اے زمین اگر اس کے خالق تخلیق کرنے والی تو ہے تو اس کو نگل جا اس کا خالق میں ہوں جب تک یہ زندہ ہے میں اس کا انتظار کر رہا ہوں صبح آئے گا تو میں صبح قبول کروں گا رات آئے گا تو میں رات قبول کروں گا شہباز ظہیر صاحب اس روایت جو امام غزالی نے نقل کی اس کا آخری جملہ پڑھ کے میرا دل تڑپ گیا اللہ فرماتا ہے اگر وہ دل کو آئے گا میں دل کو معاف کروں گا رات کو آئے گا میں رات کو معاف کروں گا اور جب میرا بندہ میرے پاس آئے گا میں اس کو دکھاؤں گا کہ اللہ کتنا قریب ہے اور کیسا معاف کرنے والا ہے میں اس کو دکھاؤں گا تیرا رب کتنا مہربان ہے میں اس کو دکھاؤں گا تیرا رب کتنا قریب ہے اے گناہوں کی زندگی میں ڈوبے ہوئے انسان ناظرین ہم اپنے گناہوں کی دلدل میں ڈوبتے جا رہے ہیں کیوں ہم اپنے رب سے دور جا کر رب کو ناراض کر رہے ہیں کیوں ہم اپنی دنیا و آخرت خراب کر رہے ہیں رب فرماتا ہے تو میری طرف آ تو صحیح اللہ فرماتا ہے تو میری طرف آ تو صحیح میں دکھاؤں گا کہ تیرا رب کیسے معاف فرمانے والا کیسا قریب ہے کیسے معاف کرنے والا ہے اور کیسا قریب ہے پھر اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وہ سارے الی مغفرۃ من ربکم اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ کے آ جاؤ اے گناہ میں ڈوبے ہوئے انسان اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ کے آ جا دوڑ کے اپنے رب کی مغفرت کی طرف آ جا تاکہ میں تیری جھولی کو بھر ڈالوں صاحب دنیا کا ایک دستور ہے اگر دنیا میں ہم کسی فقیر کو دیکھیں اگر دنیا میں کوئی کسی فقیر کو دیکھے اور کہے آؤ میرے گھر آ جاؤ میرے گھر آ جاؤ میں تمہیں عطا کروں گا حضور فرماتے ہیں کریم وعدوں کو نہیں توڑتا کریم وعدوں کو ضرور پڑا کرتا ہے اگر دنیا میں کوئی کسی فقیر کو کہے کہ میرے گھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں گا اور وہ فقیر اس کے بلانے پہ اس کے گھر جائے اور وہ کہے کہ میں نہیں دیتا فقیر کہے گا عجیب بے مربت انسان ہو خود بلایا ہے اور دے نہیں رہے خود بلایا ہے تو دے نہیں رہے اگر
دینا ہی نہیں تھا تو بلایا ہی کیوں؟ اگر آپ خود کسی کو کہیں کہ میرے گھر آ جاؤ میں تمہیں دوں گا، پھر جب وہ گھر آئے گا تو آپ وعدہ ضرور پورا کریں گے، پھر آپ اس کو ضرور دیں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کسی فقیر کو خود بلاؤ، وہ آئے اور اسے خالی موڑ دو۔ جب انسان ایسا نہیں کر سکتا تو اس رحمان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کریم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کریم ہمیں خود بلا رہا ہے، آ جاؤ میرے دربار میں، میں تمہارے دامن مراد کو بھر ڈالوں گا، میں تمہارے دامن مراد کو بھر ڈالوں گا۔ آ جاؤ اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، ہمارا رب ہمیں بلا رہا ہے، اس کی رحمت آج بھی ہمیں پکار کے کہہ رہی ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ کے آ جاؤ۔ ناظرین میری بات کی طرف توجہ کیجئے گا، ہمارا کریم رب ہمیں بلا رہا ہے کہ آ جاؤ میں تمہیں عطا کروں گا، لیکن ہم جو ہے ہم بہانے تلاش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ابھی زندگی پڑی ہے، زندگی کے کسی کے حصے میں توبہ کر لیں گے۔ میں اکثر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، کہو بھئی اللہ کی طرف آ جاؤ توبہ کرو، کہتے ہیں بس تھوڑی سی نوکری رہ گئی ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد دیکھنا ہم حج کریں گے اور پھر ساری زندگی اللہ کی یاد میں گزار لیں گے۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو توبہ کے لیے ریٹائرمنٹ کا انتظار کرتے رہے، زندگی نے ساتھ نہ دیا، نہ توبہ ہوئی اور نہ ریٹائرمنٹ ہوئی، ایسی دنیا سے چلے گئے۔ اگر کسی کو بلاؤ بھئی آ جاؤ اللہ کے راستے میں آ جاؤ، بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں بھئی ابھی اقتدار ہے، اقتدار سے فارغ ہو جائے پھر اللہ کو یاد کریں گے، پھر اللہ کو یاد کریں گے۔ زندگی ساتھ نہیں دیتی، نہ اقتدار رہتا ہے نہ توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ کسی نوجوان کو بلاؤ تو وہ کہتا ہے ابھی کچھ عرصہ گزارنے دو پھر حج میں جاؤں گا، حج سے آؤں گا تو میں ہوں گا اور مسجد ہوگی، جوانی میں ہی موت آ جاتی ہے۔ ناظرین اگر ہم کچھ دن پہلے ہی دنیا کو دیکھیں اور آج دنیا کو دیکھیں، ہر کوئی اپنی معاملات زندگی میں مصروف تھا، کوئی دولت دنیا میں اور کوئی دنیا اقتدار کے نشے میں گم تھی۔ کوئی کہتا تھا کہ میں نے دکان کھولنی ہے اور کوئی کہتا تھا کہ اگر میں نے دفتر یا کاروبار کے نظام نہ چلائے تو کون چلائے گا۔ جب کوئی رب کی طرف بلاتا تو بہانے تلاش کرتے، کوئی کہتا کہ اگر میں مسجد آتا رہا تو دکان کو کون دیکھے گا، دکان کو اس وقت میں کون دیکھے گا۔ کوئی کہتا تھا کہ اگر میں نے اللہ کی راہ میں وقت گزارنا شروع کر دیا تو کاروبار کون دیکھے گا۔ بھئی ضرور دکان کھولو، ضرور کاروبار کرو، لیکن ایسے میں اللہ کو تو نہ بھولو۔ کہتے ہیں اگر ہم نے کاروبار نہ چلایا تو کون چلائے گا۔ ناظرین قبرستان بڑے بڑے ہیں ایسے لوگوں سے جن کو یہ گھمنڈ تھا اگر ہم نہ ہوئے تو نظام رک جائیں گے۔ آج وہ نہیں ہے لیکن نظام ان سے بہتر چل رہے ہیں، نظام ان سے بہتر چل رہے ہیں۔ انہی مصروفیات میں ہم اسی مصروفیت اور دوڑ میں ہم اپنے رب کو بھول گئے اور ناراض کر بیٹھے، جس کے اثرات ہر کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ ایک نہ نظر آنے والے جراثیم نے پوری دنیا کے نظام کو روک دیا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اگر آج بھی ہم اپنے رب کی طرف رجوع نہ کریں تو ہم سے بڑھ کے غافل کون ہوگا۔ اے اپنی مصروفیات کا بہانہ کر کے اپنے رب کی نافرمانی کرنے والے انسان، آج اپنی آنکھ سے دیکھ اس وبا کی وجہ سے کتنے نوجوان چلتے پھرتے مر رہے ہیں ہمارے سامنے اور قبروں میں جا رہے ہیں۔ ابھی تم زندہ ہو، ابھی بھی وقت ہے، آ جاؤ اپنے رب کی طرف آ جاؤ، وہ تمہیں فرما رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، آ جاؤ جلدی کرو میری رحمت کی طرف آ جاؤ تاکہ میری رحمت تمہیں اپنی آغوش میں لے لے۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنے رب کی طرف آ جاؤ، وہ مہربان ہے معاف فرما دے گا۔ شہباز وحید صاحب ذہن میں سوال آتا ہے جب اللہ فرما رہا ہے آ جاؤ میری رحمت کی جانب تاکہ میں تمہیں اپنی آغوش میں لے، میری رحمت تمہیں اپنی آغوش میں لے لے، بندہ سوچتا ہے یا اللہ آ تو جائیں گے، جب آ جائیں گے تو ہوگا کیا؟ اللہ فرماتا ہے ہونا کیا ہے؟ نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے حبیب گناہگاروں کو بتا دو تمہارا رب معاف کرنے والا ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے، معاف کرنے والا ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ذرا مجھے بتاؤ دنیا کی کسی عدالت میں مجرموں کو اتنے پیار سے بلایا جاتا ہے، دنیا کے کسی نظام میں نافرمانوں کو اتنی محبت سے بلایا جاتا ہے، یہ بہت قریب ہے جو گناہگاروں کو بھی کہہ رہا ہے نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، آج اپنے رب کی طرف گھبراؤ نہیں، وہ تو معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے، وہ تو معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ میں نے اپنی بات کو اختتام پہ لے کے جانا ہے۔ امام احمد بن حنبل مسند میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، قاری شاہد صاحب امام احمد بن حنبل نے حدیث نقل کی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر تم لوگ گناہ کرو اور گناہوں میں یہاں تک پہنچ جاؤ کہ تمہارے گناہ اتنے ہو جائے کہ اگر ان کو رکھا جائے تو ان سے زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے وہ تمہارے گناہوں سے بھر جائے، اگر تم اتنے گناہ بھی کر لو اور پھر تمہارے دل میں توبہ کا خیال آئے، پھر تمہارے دل میں اللہ کی محبت کا خیال آئے اور تم اللہ کی بارگاہ
उम्र के गुनाहों को धो डालेगा। अभी भी वक्त है, अपने रब की तरफ रुजू करो, अपने रब की तरफ रुजू करो। आज अपने आप के साथ सच बोलो ना यार, आज अपने हालात की तरफ देखो। अबार तो हम बड़े जो है वो कोई हाजी साहब बना फिर रहा है, कोई पीर साहब बना फिर रहा है, कोई चौधरी साहब बना फिर रहा है। बाहर तो हम सब के आगे पारसा बन के फिरते हैं, अंदर के हाल से हम सब वाकिफ हैं। मैं अगर बात करूं, मैं कसम उठा के कहता हूं, अगर मैं अपनी गिरबान में झांकूं तो शर्मिंदगी के सिवा कुछ नजर नहीं आता। आज सब अपनी गिरबान में झांको, अपने साथ तो सच बोलो, अपने गुनाहों को देखो, अल्लाह के हुजूर सजदा रह जाओ के माफी मांगो। खुदा की कसम, जब कोई अल्लाह के आगे झुकता है, अल्लाह उसको मायूस नहीं करता, बल्कि अल्लाह की रहमत उसे सहारा दे देती है, अल्लाह की रहमत उसे सहारा देती है। अल्लाह अकबर। इब्न माजा में यह हदीस मौजूद है, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अपने ऊपर इस्तिग़फ़ार को लाज़िम करो। जो अल्लाह की बारगाह में माफी मांगता है ना, जो अल्लाह का फकीर बन के, मुजरिम बन के हाजिर होता है और अल्लाह से तौबा करता है, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उससे हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है। अल्लाह ताला उसको वहां से रिज़्क़ अता करता है जहां से वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और अल्लाह उसके गमों को खुशियों में बदल देता है। आज कोविड-19 की सूरत में पूरी दुनिया पे तंगी आई है, अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो जाओ, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर माफी मांगो, वो इस तंगी को दूर फरमा देगा। अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर माफी मांगो, वो खुशियों गमों को खुशियों में बदल देगा। अल्लाह से माफी मांगो, वो वहां से रिज़्क़ अता करेगा जहां से तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस वक्त पूरी दुनिया में नाज़रीन मुझे देख रहे हैं, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, ये एक इज्तिमाई तौबा की सूरत बन जाएगी। एक बार सब हाथों को उठाओ और कहो, या अल्लाह, हम तेरे हबीब का वसीला पेश करके तुझसे अर्ज करते हैं, या अल्लाह, या करीम, तूने हमें रिज़्क़ अता फरमाया, कोई कीमत ना ली, मुफ्त में अता फरमाया। या अल्लाह, तूने हमें इंसान बनाया, कोई कीमत ना ली, मुफ्त में बनाया। या अल्लाह, तूने हमें रिश्ते दिए, कोई कीमत ना ली, मुफ्त में दिए। या अल्लाह, तूने हमें मुसलमान बनाया, कोई कीमत ना ली, मुफ्त में बनाया। या अल्लाह, आज हमें माफ भी मुफ्त में फरमा दे। या अल्लाह, आज हमें माफ भी मुफ्त में फरमा दे। या अल्लाह, या करीम, हमारे गुनाहों को ना दे, अपनी रहमत को दे। या अल्लाह, या करीम, तेरे से तेरे हबीब का वसीला पेश करके अर्ज करते हैं, कार है, बदकार है, डूबे हुए जिल्लत में है, कुछ भी है या रब तेरे हबीब की उम्मत में है। या अल्लाह, हुजूर अलैहिस्सलाम के सदक़े से हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, उससे माफी मांगो, वो बड़ा करीब है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, तिरमिज़ी में मौजूद है कि 2 कतरों से बढ़ के अल्लाह के हुजूर कोई चीज मोहब्बत के लायक नहीं है। 2 कतरों से बढ़ के अल्लाह के आगे कोई चीज महबूब नहीं है। पहला कतरा वो कि इंसान के दिल में खौफ खुदा आए और आंसू की सूरत में आंख से बह जाए, और दूसरा हुजूर फरमाते हैं शहीद के खून का वो कतरा जो सबसे पहले जमीन पर गिरता है। हुजूर ने शहीद के खून के कतरे से भी बढ़ के दर्जा दिया किस कतरे को, जो अल्लाह के खौफ से आंख से आंसू निकलता है, आंख से आंसू निकलता है। हुजूर फरमाते हैं अगर अल्लाह के खौफ से किसी की आंख में मक्खी के सर के बराबर भी आंसू आया, अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। खशियत इलाही का बयान हो रहा है, तारीफ न जाने कितनी आंखें इस वक्त ऐसी होंगी जो इस मजलिस में शरीक है और अखबार होंगी, आंखों से आंसू उसके खौफ में बह रहे होंगे। अल्लाहु अकबर। इमाम बाकी हदीस नकल करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम एक मरतबा खिताब फरमा रहे हैं, एक मजलिस में खिताब फरमा रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुरान की आयत पढ़ी, उस आग से बचो, उस दोज़ख से अपने आप को बचाओ जिसका ईंधन पत्थर और लोग होंगे। हुजूर के सामने शख्स बैठा था, सियाफाम शख्स बैठा था, उसकी चीख निकली और वो दारो कतार रोना शुरू हो गया, वो चिल्ला चिल्ला के रोना शुरू हो गया, उसकी बेसाख्ता अल्लाह के खौफ से चीख निकली और वो रोना शुरू हो गया। फौरन जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये तो चीख चीख के रो रहा है, ये कौन है? हुजूर ने फरमाया हबशा से है, हबशा से है और बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, हबशा से आया है। जिब्रील अमीन ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, इसका रोना देखकर मुझे अल्लाह ने भेजा है। अल्लाह फरमा रहा है मुझे अपनी इज्जत की कसम है, मुझे अपने जलाल की कसम है, मुझे अर्श की बुलंदी की कसम है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को बता दो कि जो मेरे खौफ से ऐसे रोएगा, जितना वो मेरे खौफ से रोएगा जन्नत में, उसको उतना हंसाना मेरा काम है, उसको उतना हंसाना मेरा काम है। जो मेरे खौफ से जितना
उतना तड़पेगा, जन्नत में उसको उतना सुकून देना मेरा काम है। या अल्लाह, हम गुनाहगार बंदे तेरे से फरियाद करते हैं, हमारी तौबा को कबूल फरमा और हमें अपनी रजा अता फरमा दे। हुजूर अलैहिस्सलाम का दरबार लगा है, अदनान कादरी साहब मुस्तफ़ा का दरबार लगा है, वो दरबार लगा है कि जिसमें फरिश्ते भी सलामी देते हैं, वो दरबार लगा है जिसका दरबार जिब्रील अमी होता है, वो दरबार लगा है जिस दरबार की हुकूमत सारी कायनात में है। मुस्तफ़ा बेतशरीफ फरमा है, एक अराबी रोता रोता हाजिर होता है, अर्ज करता है, हाय मेरे गुनाह, हाय मेरे गुनाह, या रसूल अल्लाह मैं बहुत गुनाहगार हूँ। हुजूर ने फरमाया, क्या तेरे गुनाह बारिश के कतरों से ज्यादा है? कहा, हाँ या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, क्या तेरे गुनाह दरख्तों के पत्तों से ज्यादा है? कहा, हाँ या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, क्या तेरे गुनाह रेत के जर्रों से ज्यादा है? कहा, हाँ या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, क्या तेरे गुनाह अल्लाह की रहमत से ज्यादा है? वो चुप कर गया। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह के हुजूर हाथ फैला और अर्ज करके, या अल्लाह मैं बहुत गुनाहगार हूँ, लेकिन मेरे गुनाह तेरी रहमत से बढ़ के नहीं है, मुझे माफ करवा दे। उसने यूं अर्ज किया, हुजूर ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, इसको देखो, अल्लाह इसको माफ फरमा चुका है, अल्लाह इसको माफ फरमा चुका है। एक बार जरा उसकी बारगाह में आओ तो सही, फिर उसकी शान करीबी के हौसले देखे। गुनाहगार ये कह दे, गुनाहगार हूँ मैं और मेरी निजात कुछ नवाइजों के हाथ नहीं, बड़ा करीम है जिसका गुनाहगार हूँ मैं। आखिरी चंद बात मेरी गुफ्तगू, हुजूर अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल में एक शख्स इतना गुनाहगार था कि उसके गुनाहों की वजह से अहले इलाका ने उसको बस्ती से निकाल दिया। जब वो बस्ती से निकला, हुजूर फरमाते हैं, उसने आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा और बाएं देखा, कोई अपना नजर ना आया। उसने आंख उठाई, कहा, या अल्लाह मैं इतना नाफरमान हूं कि सबने मुझे छोड़ दिया। उसने हाथों को उठाया और कहा, या अल्लाह सब छोड़ चुके हैं, मैं तुझसे कहता हूं, अगर मुझे माफ करने से तेरी रहमत कम हो जाए ना, फिर माफ ना करें। अगर मुझे माफ करने से तेरी रहमत में कमी आ जाती है तो मुझे माफ ना कर। और या अल्लाह, अगर मुझे माफ करने से तेरी रहमत में कमी नहीं आती तो मुझे माफ कर दे। ये कहता कहता मर जाता है। अल्लाह अपने नबी को वली फरमाता है, जाओ उसका जनाजा पढ़ाओ, वो हमारा महबूब हो चुका है, वो हमारा महबूब हो चुका है। जरा तौबा करके तो देखो। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह करीम क़यामत के दिन एक गुनाहगार को उसका नाम अमाल देगा और फरमाएगा, पढ़ो अपना नाम अमाल। वो बड़े बड़े गुनाह छोड़ता जाएगा और छोटे छोटे बढ़ता जाएगा। जब उसने छोटे छोटे गुनाह पढ़ दिए और अल्लाह से हया करते हुए बड़े बड़े गुनाह छोड़ दिए, अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदे तूने जितने गुनाह पढ़े हैं ना, मैं सबको नेकियों में बदल चुका हूँ। कहा, या अल्लाह ये तो छोटे छोटे थे, बड़े बड़ों की फहरिस्त तो अभी रहती है। हदीस में आता है, हुजूर इतना मुस्कुरा रहे थे कि हुजूर की दाढ़ें नजर आ रही थी। हुजूर ने फरमाया, तुमने फौरन कहा, या अल्लाह बदल चुके हैं, तो ये तो छोटे छोटे थे, अभी तो बहुत बड़े बड़े लिखे हैं। इस हदीस में मुहद्दिसीन ने कहा है, जब कोई अल्लाह से हया करता है, अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है, तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। या अल्लाह, या करीम हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह करीम हम सब पे राजी हो जा, हम सब के गुनाहों को नेकियों में बदल डाल। वक्त खत्म हुआ पर मेरा उन्वान तो अभी शुरू हो रहा था, फिर कभी इंशाअल्लाह इस पे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। बस अल्लाह ताला की बारगाह में यही दुआ है, अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलाम का सदका हमारी मग़फ़िरत फरमाए। 4 मिनट में बल्कि 2 मिनट में हमने गुफ्तगू को ख़त्म करना है। हमारे शेख की दुआ भी होनी है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं एक कलाम का एक शेर पढ़ने के लिए। मैं और कारी साहब आपकी इजाज़त से वो 2 अशार पढ़ेंगे और हमारे शेख की में दुआ फरमाएंगे। आज बहुत मुबारक रात है। नूर में पे चादर तनी नूर की, नूर में पे चादर तनी नूर की, नूर फैला आज की रात है, नूर फैला आज की रात। चांदनी में डूबे हुए तो जहाँ चांदनी में डूबे हुए तो जब
ARY فیملی کا، اپنے بھائی عارف فیاضی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مہمان خصوصی ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی آف پاکستان قاسم سوری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ خاص کرم فرمائے، ہمارے شیخ کامل دعا فرمائے۔ ناظرین مکرم، حضرت پیر حافظ محمد نقیب الرحمان صاحب اختتامی دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں گے۔ ہم بھی پوری دنیا کے ناظرین آپ کی ابتدا میں اختتامی دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں گے۔ میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف سے آپ کا میزبان صفدر علی محسن اپنے تمام مہمانوں کے ساتھ اجازت کا طلبگار اور پوٹوہار کی سرزمین سے حضرت عبداللہ شاہ غازی کے شہر کراچی چلیں گے۔ رحمت سحر ہماری سحری کی خصوصی ٹرانسمیشن آگے بڑھے گی اور ہمارے برادر محترم رئیس احمد ٹرانسمیشن کو کنڈکٹ کریں گے شہر قائد کراچی سے۔ آئیے دعا میں پیر صاحب کے ساتھ شامل ہو جائیے۔ الحمدللہ رب العالمین، توبہ یا رب توبہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و نبینا و مولانا و حبیبنا و ملجانا و موانا و راحت قلوبنا و سرور ابطالنا وشافع يوم محشرنا ودافع بلائنا ودافع بلائنا ودافع بلائنا ومن جانا وواكينا من عذاب الله محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ اے کریم کرم فرما، اے کریم کرم فرما، اے کریم سارے اعمال دی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت دی طرف دیکھ دیا کرم فرما، احسان فرما، سب سے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اصل سارے دلوں راضی ہو جا اس عظیم دربار دے قدمہ جس سے اسی بیٹھی رہا، اس عظیم رات کا صدقہ، اس عظیم ماہ مبارک کا صدقہ اپنے فضل و کرم کی طرف دیکھ، سارے اعمال کی طرف نہ دیکھ، اپنے حبیب علیہ السلام نے صدقے سے سب سے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے کریم رحم فرما، احسان فرما، اپنی رحمتوں دے تمام دروازے ایسا سارے دوتے کھوڑنا۔ اے کریم ہر خیر دے نال اسا سب کی نواز اور ہر شرط اسا سب کی محفوظ رکھ۔ اے کریم کرم فرما، احسان فرما، اس وبا کی ساری دنیا کو دفع فرما، سب کی سکون عطا فرما، ہر وین شریفین دیا رونقہ بحال فرما، اسا سب کی رونقہ کی دیکھنا نصیب فرما، انہاں رونقہ دا حصہ بڑھا۔ اے کریم اپنے حبیب علیہ السلام نے صدقے قبلہ صاحب دی چہار جانب کو حفاظت فرما، انہاں کی آسدین دے اسد شریعت دے شر منافقین دی منافقت سحرہ دے سحر اور ہر قسم دی بری نظر کو محفوظ رکھ۔ اے کریم سبحان صاحب دی عیدگاہ دی روحانی اولاد دی جسمانی اولاد دی سب دی حفاظت فرما۔ اے کریم اسا سارے دے حال تے رحم فرما، اے کریم اسا سب دے حال تے رحم فرما۔ ساڈا نامہ اعمال سیاہ ہے، ساڈے پلے کچھ بھی نہیں سوائے گناہاں دے، لیکن تیرے اگے ہاتھ پڑھا کے تیرے حبیب علیہ السلام دا صدقہ اس ممکنہ لیلۃ القدر دا صدقہ مانگ دیا کرم فرما دے، خالی نہ پھیر، خالی نہ پھیر، خالی نہ پھیر، رحم فرما، احسان فرما، پاکستان دے کرم فرما، عالم اسلام دے کرم فرما، اپنی کل مخلوق دے کرم فرما۔ اے کریم سب بیماروں کی شفا عطا فرما، اے کریم بے روزگاروں کی روزگار عطا فرما، لوگوں کی غریبی کی امیر تبدیل فرما دے۔ اے کریم اپنے کریم بندیاں دی طرف کرم فرما، رحم فرما، احسان فرما۔ اے کریم اپنے حبیب علیہ السلام دے صدقے سے سارے دے حال تے رحم فرما۔ اے کریم کرم فرما دے، احسان فرما دے، تیرے خزانے بڑے وسیع، اپنے حبیب علیہ السلام دے صدقے کرم فرما دے، احسان فرما دے، معاف فرما دے، بخش دے، دوزخ کو نجات عطا فرما دے، مغفرت فرما۔ اے کریم اپنے حبیب علیہ السلام دا صدقہ کرم فرما۔ اللہم انت حافظنا، انت ناصرنا، انت ہادینا، انت راشدنا، انت دلیلنا، انت ولینا، فرحم علینا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلینا بذنوبنا ولا تسلط وكفر عنا سيئاتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے
قبلہ قاسم سوری صاحب کی عزتوں میں مزید اضافہ فرما، شہباز صاحب کی حفاظت فرما، عطران قادری صاحب کی عزتوں میں مزید اضافہ فرما، قبلہ پیر نور قادری صاحب کی عزتوں میں اضافہ فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ قبلہ شہباز صاحب کے والد گرامی ظہیر صاحب، ان کو جنت الفردوس پہ اعلیٰ ترین مقام عطا فرما، ہم سب کے آباء و اجداد کی مغفرت فرما، ہم سب کو کے اوپر کرم فرما۔ حاجی رؤوف صاحب، ان کی ساری فیملی، سارے خاندان، عامر فیاضی صاحب، ان کی ساری ٹیم، اے کریم اے آر وائی فیملی کے اوپر اپنے فضل و کرم کی بارش نازل فرما، ان کی اس خوبصورت ترین کاوش کو اپنے حضور قبول فرما، اپنی شانوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرما۔ حاجی صاحب کے دوست امین صاحب دنیا سے چلے گیا کریم، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما۔ اے کریم جتنے بھی چلے گئے دنیا سے سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو فکر آخرت عطا فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان پہ استقامت عطا فرما، ایمان والی موت عطا فرما۔ اے کریم اپنی مخلوق کے اوپر کرم فرماتے ہوئے چہار طرف ان کے بحال فرما، ساری مخلوق کو اپنے احسانوں سے نواز، اپنے حبیب علیہ السلام کا صدقہ کرم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور محمد وعليه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر میں اے آر وائی کا اپنے بھائی صاحب کا بالخصوص قبلہ حاجی عبدالرؤوف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کریم اے آر وائی فیملی کے اوپر، حاجی عبدالرؤوف صاحب کے اوپر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے، اور آج کی اس محفل کے چیف گیسٹ جناب قاسم سوری صاحب کا بھی ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔